السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو بہت عمدہ اور شاندار ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 چھوٹی چھوٹی حدیثیں شامل کر رہے ہیں۔ یہ حدیثیں اتنی خوبصورت ہیں کہ ان پر عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی اور آپ کے علم و ادب میں بھی بے پناہ اضافہ ہوگا۔ لہذا اپنے نبی کی یہ 40 حدیثیں بغور سنیں اور سننے کے بعد کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور ٹائپ کر دیں۔ دیکھیں، میرے نبی فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی کو میری 40 حدیثیں سنائیں یا 40 حدیثیں منہ زبانی بغیر دیکھے حفظ یاد کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کل قیامت کے دن عالموں اور شہیدوں کی صف میں اٹھائے گا، اور اللہ فرمائے گا جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا، کوئی بھی چیز اسے جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی۔ لہذا یہی سوچ کر آج کی اس ویڈیو میں اپنے حضور کی 40 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، تاکہ ہمارے سننے والے تمام بھائیوں اور بہنوں کو یہ بشارت حاصل ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تمام دینی بھائیوں کے ساتھ تمام گروپس میں شیئر ضرور کر دیجئے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو کسی کو نیکی کا راستہ بتائے تو بتانے والے کو نیکی کرنے والے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ لہذا آپ یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ حدیث سنیں گے، سیکھیں گے، تو ان کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھیے، صلو علی الحبیب صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1، میرے نبی فرماتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسا ہی آپ کا عمل ہوگا۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی اسی حساب سے آپ کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ آپ لوگوں کے سامنے کچھ بھی دکھنے کی کوشش کریں، کچھ بھی بننے کی کوشش کریں، لیکن اللہ آپ کے دلوں کی نیتوں سے واقف ہے۔ اللہ آپ کے دلوں کے رازوں کو بخوبی جانتا ہے، لہذا آپ کی نیت کے مطابق آپ کو ثواب ملے گا، نیت کے مطابق آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس حدیث پاک کو بخاری و مسلم نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 2، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی جو نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائے اور نہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے۔ بہت سے بھائیوں کو ہم نے دیکھا ہے بلا وجہ کسی پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، بلا وجہ کسی کو مارنے لگتے ہیں، یا بلا وجہ لوگ زبان کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی کی چغل خوری، کسی کی غیبت، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں سچا مسلمان ہے وہ کہ جو اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس حدیث پاک کو مسلم شریف نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 3، حضور فرماتے ہیں چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والا، چغلیاں کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 4، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، یعنی طہارت، پاک رہنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس حدیث پاک کو مسلم اور بخاری نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 5، آدمی کا چچا اس کے باپ کی مانند ہوتا ہے، یعنی میرے نبی فرماتے ہیں جس طرح آپ اپنے باپ کی عزت کرتے ہو، اپنے باپ کی تعظیم و تکریم کرتے ہو، اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، ایسے ہی اپنے چچا سے محبت کیا کرو، اپنے چچا کی تعظیم و تکریم بھی کیا کرو، کیونکہ تمہارا چچا تمہارے باپ کی مانند ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک کو بخاری و مسلم نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 6، میرے نبی فرماتے ہیں میں اور یتیم کفالت کرنے والا جنت میں ساتھ ہوں گے، یعنی جو شخص کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھے، کسی یتیم سے ہمدردی دکھائے، کسی یتیم سے محبت کا اظہار کرے، تو حضور فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ساتھ میں ہوں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 7، حضور فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو سب سے بڑا نمازی ہو وہ سب سے اچھا ہے، جو سب سے زیادہ زکوٰۃ دیتا ہو، سب سے زیادہ جس نے حج کیے ہو وہ سب سے اچھا ہے، نہیں، میرے حضور فرماتے ہیں جس کا اخلاق اچھا ہو، جو لوگوں سے ہمدردی سے پیش آتا ہو، جس کا جو با کردار ہو، جس کا کردار اچھا ہو، میرے نبی فرماتے ہیں وہ سب سے اچھا ہے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 8، حضور فرماتے ہیں دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، یعنی مسلمان کو دنیا میں ایسے رہنا چاہیے جیسے قید خانے میں رہا جاتا ہے، لہذا مومن کے لیے یہ قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 9، حضور فرماتے ہیں جو رحم نہ کرے گا اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا،
یعنی حضور کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو تو اللہ تم پر رحم فرمائے گا، اور اگر تم اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بھی رحم نہیں فرمائے گا۔ اس حدیث پاک کو بخاری نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 10، حضور فرماتے ہیں مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کا فرق ہوتا ہے، یعنی مسلمان اور کافر کے درمیان نماز فرق پیدا کر دیتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسلمان لکھتا ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، تو مجھے بتائیں ایسے مسلمان میں اور کافر میں بظاہر کیا فرق نظر آتا ہے؟ لہذا مسلمانوں کو نمازوں کی پابندی سختی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اس حدیث پاک کو بخاری نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 11، حضور فرماتے ہیں رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی حضور کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ برا رویہ اپناتے ہیں، ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس حدیث پاک کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 12، حضور فرماتے ہیں حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا یعنی شرمندگی، حیا ایمان کا حصہ ہے، اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا۔ اور حدیث نمبر 13، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو دائمی ہو اگرچہ تھوڑا ہو، یعنی اگر آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں اگرچہ تھوڑا کرتے ہیں لیکن ہمیشہ کرتے ہیں تو وہ ہمیشگی والا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے، اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 14، میرے نبی فرماتے ہیں جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، یعنی اگر تم بے حیا ہو جاؤ، جب تمہارے اندر حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو۔ اس حدیث پاک کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 15، میرے نبی فرماتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ اکبر، اس حدیث پاک میں غور کرنے کی بات یہ ہے، میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ انصاری انصاری کا بھائی ہے، یا پٹھان پٹھان کا بھائی ہے، یا منصوری منصوری کا بھائی، نہیں، میرے نبی نے کسی قوم اور برادری کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ حضور نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، کلمہ گو مسلمان، کلمہ پڑھنے والا مسلمان، کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا بھائی ہے، لہذا مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان بھائی بھائی ہو کر کے ہی رہنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس حدیث پاک کو مسلم نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 16، حضور فرماتے ہیں مومن ناپاک نہیں ہوتا، یعنی مومن ہمیشہ پاک رہتا ہے، لہذا مومن کو اپنی پاکی اور اپنی طہارت کا، پاکیزگی کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے، اسے مسلم اور بخاری نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 17، حضور فرماتے ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہوتی ہے، کتا یا فوٹو ہوتا ہے، لہذا کتا پالنے سے بھی بچیں اور شوقیہ اپنے گھر میں فوٹو یعنی تصویر رکھنے سے بھی بچیں، ایسے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 18، حضور فرماتے ہیں کسی پر ظلم کرنا قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوگا، یعنی کسی پر ظلم کرنے سے بچو ورنہ کل قیامت کے دن تمہارے لیے اندھیرا ہوگا، اس حدیث پاک کو مسلم نے روایت کیا۔ اور حدیث نمبر 19، حضور فرماتے ہیں ٹخنوں کے نیچے جتنا کپڑا ہوگا اتنی جگہ جہنم میں جائے گی۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ پیجامہ پہنتے ہیں تو ان کا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے، ان کی پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے، یا کچھ بھائی تہمد باندھتے ہیں تو وہ تہمن ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچے جتنا کپڑا ہوگا اتنی جگہ وہ جہنم میں جائے گی، لہذا اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا ضروری ہے، اسے بخاری نے روایت کیا۔ اور حدیث نمبر 20، حضور فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مومن بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ اللہ اکبر، یعنی حضور کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی کسی سے لڑائی ہو جائے، کوئی کشیدگی ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ آپ 3 دن ناراض رہ سکتے ہیں، لیکن 3 دن سے زیادہ آپ ناراض نہیں رہ سکتے۔ 3 دن کے بعد آپ بول چال کرنے کی کوشش کیجئے، ناراضگی دور کرنے کی کوشش کیجئے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہاں آپ تو بولنا چاہتے ہیں، آپ ناراضگی دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن سامنے والا آپ سے ملنا ہی نہیں چاہتا، آپ سے بولنا ہی نہیں چاہتا، آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ تو حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے اس سے بات کریں، دعا سلام کریں اور اس سے راضی نامہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ پھر بھی بات کرنا نہیں چاہتا تو پھر معاملہ اسی کے سپرد کر دیں، آپ گناہ سے بچ جائیں گے۔ اب آپ پر کوئی
بوال نہیں ہوگا۔ جتنا گناہ ہوگا نہ بولنے کا اور قطع تعلق کرنے کا وہ اس پر ہوگا، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا 3 دن سے زیادہ مسلمان کو ناراض نہیں رہنا چاہیے۔ اس حدیث پاک کو مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 21 میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے، یعنی مسجد اللہ کا گھر سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں منقول ہے کہ صحابہ کرام کو جب ان کا دل کہیں نہیں لگتا تھا تو وہ مسجد میں پہنچ جاتے اور وہاں اللہ کی عبادت اور ریاضت شروع کر دیتے تھے۔ اس حدیث پاک کو مسلم نے روایت کیا۔ اور حدیث نمبر 22 حضور فرماتے ہیں اپنے قریب المرگ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، یعنی بہت سے ایسے لوگ جو قریب المرگ ہوتے ہیں، ضعیف العمر ہوتے ہیں، جو چارپائی پر ہوتے ہیں، جن کی حالت بظاہر دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اب ان قریب ہی جو ہے یہ دنیا سے پردہ کرنے والے ہیں، انتقال کرنے والے ہیں، لہذا ایسے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کلمہ شریف کی یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی تلقین کیا کرو۔ اس حدیث پاک کو بخاری شریف نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 23 حضور فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والا اور دوسروں کو قرآن پڑھانے والا، قرآن سیکھنے والا، دوسروں کو قرآن سکھانے والا تم میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور حدیث نمبر 24 حضور فرماتے ہیں سورہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر اجر رکھتی ہے، یعنی اگر کوئی انسان سورہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1/3 قرآن عظیم پڑھنے کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کو بخاری شریف نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 25 میرے نبی فرماتے ہیں دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، یعنی اگر آپ دیندار ہیں، مسلمان ہیں، تو پھر آپ کے دل میں دوسروں کے لیے خیر خواہی بھی ہونا چاہیے، دوسروں کے لیے ہمدردی کے گوشے بھی ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرم رویہ رکھیں، ہمدردی کا اظہار کریں، ہمدردی سے پیش آئیں تو یقیناً آپ دیندار ہیں۔ اور حدیث نمبر 26 میرے نبی فرماتے ہیں ہر نیک بات صدقہ ہے، یعنی کوئی بھی آپ نیک کام کریں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 27 میرے حضور فرماتے ہیں میں ٹیک لگا کر کھانا پسند نہیں کرتا۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے ٹیک لگا کر کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں ٹیک لگا کر کھانا کھانا نہیں چاہیے، کیونکہ میں ٹیک لگا کر کھانا کھانا پسند نہیں کرتا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 28 حضور فرماتے ہیں مؤذن یعنی اذان پڑھنے والا قیامت کے دن لمبی گردنوں والے ہوں گے عزت کی وجہ سے، یعنی اذان پڑھنے والوں کی کل قیامت کے دن اتنی عزت کی جائے گی کہ وہ لمبی گردنوں والے ہوں گے، ان کی عزت اتنی بڑھا دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 29 میرے نبی فرماتے ہیں کہ راستوں پر بیٹھنے سے بچو، یعنی ایسے راستے پر بیٹھنے سے بچا جائے جہاں لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے، لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، ایسے راستوں پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 30 حضور فرماتے ہیں زمانے کو گالی نہ دو۔ اکثر لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں کہ زمانہ بہت برا ہے، زمانہ بہت خراب ہے، بہت برا زمانہ آ گیا ہے، لہذا حضور فرماتے ہیں زمانے کو گالی نہیں دینا چاہیے، زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اس حدیث پاک کو مسلم نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 31 حضور فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، یعنی سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، بائیں ہاتھ سے کھانے سے بچنا چاہیے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 32 حضور فرماتے ہیں قبروں کو پکا کرنے سے بچو، یعنی قبروں کو پکا کرنے سے میرے نبی نے منع فرمایا، قبروں کو پکا نہیں کرنا چاہیے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 33 حضور فرماتے ہیں اللہ لعنت کرے اس پر جو ماں باپ پر لعنت کرے، ماں باپ کو ستائے، ماں باپ کا دل دکھائے، ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرے، ماں باپ کو جھڑکے، ماں باپ کی نافرمانی کرے، حضور فرماتے ہیں اللہ ایسے شخص پر لعنت کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 34 حضور فرماتے ہیں دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھوں سے بہتر ہوتا ہے، یعنی دینے کی عادت ڈالیے، لینے کی عادت مت ڈالیے، کیونکہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 35 مسلمانوں کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے اور قتل کرنا کفر ہے، یعنی مسلمانوں کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں میرے نبی فرماتے ہیں جب میری امت گالیوں پر اتر آئے گی تو وہ اللہ کی نظروں سے گر جائے گی، لہذا کسی مسلمان کو ماں کی، بہن کی یا کسی بھی قسم کی گالی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا یہ کفر کے دائرے میں آتا ہے، کفر ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 36 حضور فرماتے ہیں مظلوم کی
بددعا سے بچنا چاہیے، اسے بخاری نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 37، حضور فرماتے ہیں جنگ دھوکہ دہی کا نام ہے، اسے مسلم اور بخاری نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 38، حضور فرماتے ہیں بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اسے مسلم شریف نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 39، حضور فرماتے ہیں جس نے ہمیں ملاوٹ والی چیز دی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک دیکھیں اور آج اپنے سماج کو دیکھیں، ہر چیز میں آپ کو دو نمبری نظر آئے گی، ہر چیز میں آپ کو ملاوٹ نظر آئے گی، دودھ میں، غرض یہ کہ جو بھی چیزیں ہیں بہت ساری چیزوں میں آپ کو ملاوٹ نظر آئے گی، آٹے میں، کھانے پینے کی چیزوں میں آپ کو ملاوٹ نظر آتی ہے، جبکہ میرے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے ہمیں ملاوٹ والی چیز دی وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور حدیث نمبر 40، میرے نبی فرماتے ہیں نماز روشنی ہے، یعنی نماز پڑھو، اللہ تبارک و تعالی نماز کی برکت سے تمہاری دنیاوی زندگی بھی روشن فرمائے گا اور تمہاری اخروی زندگی بھی روشن فرمائے گا، اور نماز کی برکت سے تمہاری قبر بھی روشن کر دی جائے گی۔ لہذا یہ 40 حدیثیں میں نے اپنے نبی کی آپ کے سامنے بیان کی۔ امید ہے ان 40 حدیثوں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور اگر آپ نے ان پر عمل کر لیا تو آپ کی زندگی میں ایک زبردست انقلاب بھی برپا ہوگا، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ لہذا میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان حدیثوں کے صدقے میں آپ کی زندگی میں برکتیں پیدا فرمائے اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔